محبت ہمیشہ پہلے ہوتی ہے، اور اگر کوئی کہے کہ اسے دوسری دفعہ محبت ہوئی تو ہو سکتا ہے اسے پہلی دفعہ محبت ہوئی ہی نہ ہو۔ انسان کے کوڑے دل پر ایک بار جو نام نقش ہوتا ہے وہ تعمر رہتا ہے۔ ہم پہلی محبت کو بھلانے کے لیے بہت ساری محبتیں کرتے ہیں، لیکن پہلی محبت کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں موجود ہوتی ہے، دل کے کسی کونے میں پنپتی رہتی ہے۔ ہاں بس ایک فرق آ جاتا ہے کہ ہمیں پانے کی چاہ نہیں رہتی، نہ ہی اسے کھونے کا ڈر۔ ہم حاصل اور لا حاصل سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی مرد آپ سے محبت کا دعوے دار ہو لیکن شادی کے لیے آپ سے یہ کہہ کر انکار کر دے کہ میرے ماں باپ راضی نہیں، تو سمجھو اس نے محبت نہیں مذاق کیا ہے، کیونکہ جو شخص اظہار محبت کی ہمت رکھتا ہو کیسے ممکن ہے وہ آپ کو اپنانے کی ہمت نہ رکھتا ہو، کیونکہ جن سے محبت ہو انہیں بیچ راستے میں چھوڑا نہیں جاتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کو بہت شدت سے مانگتا ہے، بہت رو کر مانگتا ہے، وظیفے پڑھتا ہے، استخارے کرتا ہے، منتیں مانگتا ہے، در در کی خاک چھانتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، مگر وہ نہیں ملتا۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب سب آنسو خشک ہو جاتے ہیں، وظیفے بھول جاتے ہیں، ایک سجدے میں پڑا رہنے کو جی کرتا ہے، اسی در پہ سکون ملتا ہے، اور پھر اچانک وہ بھی مل جاتا ہے جس کے لیے وظیفے پڑھتے تھے، ہر ایک سے لڑتے تھے، مگر پھر احساس ہوتا ہے کہ اب وہ محسوس ہی نہیں ہوتا جو کبھی پہلے ہوتا تھا۔ اب وہ اضطراب نہیں رہا جسے کوئی طوفان سا کہیں اندر تھم سا جاتا ہے، جیسے بت کسی صنم کا خم کھا جاتا ہے۔ جب محبت اور نفرت ایک ہی انسان سے ہو جائے تو اسے بھلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلی محبت۔ سفر میں اپنے حصے کی مسافت یاد رہتی ہے، کہیں آباد ہونے پر بھی ہجرت یاد رہتی ہے، وہ چاہے دوستی ہو، دشمنی ہو یا محبت ہو، یہاں ہر حال میں اپنی ضرورت یاد رہتی ہے۔ کسی صحرا کو پیاسا چھوڑ جاتا ہے کبھی دریا، کبھی پیاسے کو دریا کی سخاوت یاد رہتی ہے۔ یہ سچ ہے پیار پہلے ہی بسا رہتا ہے سانسوں میں، یہ سچ ہے عمر بھر پہلی محبت یاد رہتی ہے۔ لاکھ محبتیں مل جائیں لیکن پہلی محبت بھولنا بھی چاہو تو نہیں بھول سکتا۔ پتہ نہیں تکلیف کس بات پر ہوتی ہے، اس بات پر کہ ہم کسی کے لیے بہت خاص ہونا چاہتے ہیں اور اس کے لیے عام سے بھی نہیں ہوتے، یا اس بات پر کہ دل کے ہر گوشے سے ان کی یادوں کو کھرچ پانا بھی ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، یا اس بات پر کہ جس کے ساتھ بہت ہنسے ہوں وہ انہی باتوں پر رلانے پر کمر بستہ ہوں۔ پتہ نہیں راہیں کھوٹی کرنے والے واپسی کا راستہ بتا کر کیوں نہیں جاتے، ساتھ دے نہیں سکتے تو امید کے دیے کیوں تھما جاتے ہیں۔ آپ محبت ضرور کریں مگر محبت کے حصول کی اتنی خواہش نہ کریں، آپ کے مقدر میں جو چیز ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی، مگر کسی چیز کو خواہش بن کر کائی بن کر اپنے وجود پر پھیلنے مت دیں، ورنہ یہ سب سے پہلے آپ کے ایمان کو نکلے گی۔ آپ نے اس عورت کے حصول کے لیے دعا کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اب صبر کر لیں اور معاملات اللہ پر چھوڑ دیں۔ پریشان ہونے، راتوں کو جاگنے اور شرابوں کے پیچھے بھاگنے سے کسی چیز کو مقدر نہیں بنایا جا سکتا۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔
ہر بار کسی چیز کے کھونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کے بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کو اپنی خواہشات کی رسی سے قید نہیں کیا جاتا، انہیں آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، انہیں اپنی زندگی کھل کے جینے دی جاتی ہے اور دنیا کے جنگلوں میں اپنی مرضی سے بھٹکنے دیا جاتا ہے۔ اگر وہ لوٹ کے آ جائیں تو ہم محبت میں سچے تھے، اور اگر نہ آئیں تو ہم صرف بدقسمت تھے۔ یہ جو مجازی محبت ہوتی ہے نا، یہ آزمائش ہوتی ہے دل کی، انسان کے دل کی، اس کے عزم کی، اس کے مستقل مزاجی کی آزمائش۔ اللہ پہلے انسان کے دل میں مجازی محبت کا بیج بوتا ہے، پھر اس مجازی کو آزمائشوں میں جلا کر کندن بنا دیتا ہے، اور جب انسان کا دل گداز ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک کی محبت اس میں گھر کر سکے، تو اللہ پاک اس دل کو اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ اور پتہ ہے اللہ پاک ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کی محبت کا انتخاب پہلے کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسان کو اس کے ہی جیسے دوسرے انسان کے ذریعے کیوں آزماتا ہے؟ اس دل کو ایک کا ہو کے رہنا آتا بھی ہے یا نہیں، اور جب انسان اسی دوسرے انسان کے ہاتھوں ٹوٹ جاتا ہے جس نے اسے اپنا بنا رکھا ہوتا ہے، تو اللہ ہی سب سے پہلے یاد آتا ہے، اور پھر اللہ ہی یاد رہ جاتا ہے۔ ہر محبت، ہر تعلق، ہر رشتے کی ڈور اس مہربان محبت کرنے والے اللہ پاک سے جڑ جاتی ہے۔ یہ جو مجازی محبت ہوتی ہے نا، یہ بس پہلا قدم ہوتا ہے، بارش کا پہلا قطرہ ہماری مٹی میں کہاں جذب ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، بس پھر محبت باقی رہتی ہے، اور اللہ